تفسیر سورہ فاتحہ بتا رہی ہے کہ سیدھا راستہ اللہ کا جب ملے گا جب اللہ والوں کی صحبت میں رہو گے. اور وہ حسن اولئک رفیقا، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہترین رفاقت پیدا کرو ان سے. ڈھیلا ڈھالا لوزنگ والا تعلق مت رکھو، ڈھیلا ڈھالا. اگر لوزنگ رہے گی تعلق میں تو نفس بھی اپنا کام دکھائے گا. ایک دم مٹا دو شیخ کے ساتھ. اور علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر پر اہل علم ناز کرتے ہیں، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اتنی عمدہ تفسیر عربی زبان میں نہیں ہے. وہ فرماتے کتنا رہے ہم اللہ والوں کے ساتھ، کوئی میعاد ہے؟ فرماتے ہیں خالطوہم، یہ تفسیر روح المعانی ہے، خالطوہم لتکونوا مثلہم، اپنے شیخ کے ساتھ اتنا رہو کہ تم اسی جیسے ہو جاؤ. اس کی آہ تمہاری آہ بن جائے، اس کے آنسو تمہارے آنسو بن جائیں، اس کا درد دل تمہارا درد دل بن جائے، اس کی مناجات کی لذت تمہاری لذت مناجات بن جائے، اس کا تقویٰ کا اہتمام تمہارا اہتمام تقویٰ ہو جائے. آہ کس درد دل سے میں پیش کر رہا ہوں. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، مبادا پھر یہ وقت آئے نہ آئے. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، مبادا پھر یہ وقت آئے نہ آئے. بزرگوں نے فرمایا کہ اس کی صحبت کی قدر کر لو، ہمیشہ کسی کی ضمانت نہیں ہے. خالطوہم لتکونوا مثلہم، جو شخص اپنے شیخ کی طرح آہ و فغاں، درد دل، اہتمام تقویٰ اور اشک بار آنکھیں، تڑپتا ہوا دل نہ حاصل کیا اور نفس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، اس نے اپنے شیخ کی ناقدری کی، اس نے اپنے شیخ کی صحبت کی قدر نہیں کی. مشک زعفران کے پاس تھا مگر پیخانہ سونگھتا رہا. مشک زعفران کی دکان میں ایک ڈبیا اپنی پیخانے کی بھی رکھتا ہے، اور اس کو کھول کے سونگتا رہتا ہے. تو مشک زعفران سے اس کو کیا فائدہ ہوا؟ نفس کو مٹاؤ پھر اللہ کو پاؤ.